جو مذہبی عقائد ہیں ان کے اوپر کافی گہری ضرب لگائی، اور اسی وجہ سے جیسا آپ نے کہا کہ گیلیلیو کو انکویزیشن کے سامنے پیش کیا گیا، اس کو جو ٹارچر کے آلات بھی دکھائے گئے، تو اس کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ معافی مانگے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اس نے آخر میں کہا کہ زمین پھر بھی گھومتی ہے۔ میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ جس وقت اس کو کنفائن کیا گیا گھر میں، اس نے 2 کتابیں لکھی، اور وہ کتابیں ایسی ہیں جو کہ آج کل بھی یعنی پرنٹ ہوتی ہیں، اور ان کو ڈائلاگس کنسرننگ دی 2 سسٹمز آف دی ورلڈ، اور اس میں بیسیکلی اس نے کوپرنیکس کا جو نظریہ تھا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے اور سینٹر نہیں ہے کائنات کا، ایک جو پروپوننٹ جو ہے وہ اس کا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ارسطوئی نظام کے، اور وہ اس کتاب سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو وہ احمق جانتا ہے جو کہ وہ انسسٹ کرتا ہے کہ نہیں اسی میں ٹھیک ہے۔ اور وہیں پہ اس نے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سائنسی جو اپنے نالج ہے اس کی نظریات کی میتھڈولوجی بیسیکلی طے کی۔ اس نے کہا کہ صرف وہی نالج ایکسیپٹ ہوگی۔ آپ کی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں ایک بریک وقت ہے، ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔ جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ جی ڈاکٹر انیس صاحب، آپ کہہ رہے تھے اسی بات کے اضافے میں یہ کہا تھا کہ پھر جو گلیلیو تھا اس نے بیسیکلی جو کوپرنیکس صاحب جنہوں نے اپنی کتاب ایک لکھی تھی کہ جس میں انہوں نے بطلیموسی نظام کی جگہ ایک اپنا ارتھ سینٹرڈ کاسمولوجی پیش کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے، بلکہ زمین ایک بہت سے اور دوسرے سیاروں کی طرح سے ایک سیارہ ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ہیلیوسینٹرک ورلڈ کمپیئر ٹو اپنے پہلے والا جو نظریہ تھا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو گڑبڑ پیدا ہوئی جس کی وجہ سے گلیلیو کو مشکل پڑی، وہ یہ ہوا تھا کہ 12ویں صدی میں آگسٹس، سینٹ آگسٹس، ہو سکتا ہے میں اپنے ڈیٹس کی شاید گڑبڑ کر رہا ہوں، جو یہ بطلیموسی نظام تھا ارسطوئی، اس کو چرچ کی تعلیمات کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ جی، تو اس واسطے جو کوئی اس کو مخالفت کرتا تھا سمجھاتا تھا کہ وہ کرسچن جو رائٹنگز ہیں اور ان کی مخالفت کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ تھا کہ گلیلیو ہی علیحدہ نہیں تھا، اس زمانے میں باقاعدہ تلاش ہو رہی تھی کہ بھئی کوئی اور نیا نظام دیکھا جائے، تو ایک اور صاحب تھے برونو، تو برونو نے بھی ایک ایسا نظام پیش کیا تھا جو کہ اوپن اینڈڈ تھا، اور کہ کائنات کا کوئی انتہا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو برونو صاحب کو جو تھا وہ جلا دیا گیا تھا، ہی واز برن آن اسٹیک۔ تو گلیلیو کو تو خیر وہ رکھا گیا، لیکن برونو کا ذکر اس واسطے کام ہوتا ہے چونکہ سائنس کی میتھولوجی کی بلڈنگ میں اتنا اس کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، لیکن ہی واز امنگ دی فرسٹ مارٹائرز آف سائنس، جس نے ایک ڈیفائی کرنے کی کوشش کی کہ جو 2000 سال سے ایک سسٹم چلا آ رہا تھا۔ اچھا، دوسرا پھر میں آپ کو یہ بھی بات یعنی ایڈ کروں گا کہ مسلمانوں نے جن کا کنٹریبیوشن جو ہے سائنس میں 8ویں صدی سے لے کے کوئی 12ویں صدی تک سب سے زیادہ ہے، بلکہ جارج سارٹر نے جو اپنی کتاب لکھی ہے ہسٹری آف سائنس کی، تو اس میں یہ 4 صدیاں اس نے جو ہے وہ مسلمان سے اسکرائب کی ہیں، تو اس میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن بے شمار ہے، لیکن جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہے یعنی کاسمولوجیکل جو فریم ورک ہے وہ ارسطوئی اور بطلیموسی ہی رہا۔ اس لیے میں اکثر ہمارے دوست آپس میں بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا بڑا کنٹریبیوشن تھا وغیرہ وغیرہ، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں کوئی مذہب کی بات نہیں تھی، بلکہ چونکہ ہمارا اپنے حواس سے جو ہم مطالعہ کرتے ہیں دنیا کا، تو وہ ہمیں اسی طرح سے نظر آتا ہے جو کہ بطلیموسی اور جو ارسطوئی نظام تھا کہ دنیا جو ہے وہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے یا چاند زمین کے گرد گھومتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جس وقت یہ کوپرنیکس کا سسٹم آ گیا اور گلیلیو نے خاص طور پہ یہ کہا کہ دنیا کو سمجھا جا سکتا ہے آبزرویشن کے ذریعے، ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے، اور اس کو تبدیل کیا جا سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نیوٹن کا نام بھی ایک دوسری پیراڈائم شفٹ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ نیوٹن کے بنیادی نظریات کیا تھے اور انہوں نے معاشرے میں اور سائنس میں کیا تبدیلی پیدا کی؟
بالکل آپ نے کہا اصل میں جو نیوٹن ہے وہ ایک طرح کا تسلسل ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں 16ویں 17ویں صدی کا سائنٹیفک ریولوشن، اور وہ یہ تھا کہ کس طرح سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں وہی تبدیل ہو گیا. مثلا ایک بڑا انٹرسٹنگ کتاب ہے جس میں لوگوں کی نظریات کے متعلق، یعنی عام پڑھے لکھوں کے نظریات کے متعلق تھا کہ وہ دنیا کو کیسے سمجھتے ہیں. تو عام طور پہ 15ویں صدی کے آخر تک یہ حال تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ دنیا کائنات کا مرکز ہے اور وہ اس دنیا میں اپنے گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور شیطان، چڑیلیں، بھوت جو ہیں کانسٹنٹلی ان کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس واسطے ان کو کسی طرح سے یہ زندگی جو ہے وہ نیک نامی سے گزارنی چاہیے، اور اصل زندگی جو ہے وہ موت کے بعد جو ہے وہ شروع ہوگی. اور اس زندگی کا جو ہے کچھ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ قسمت میں آلریڈی لکھا گیا ہے. اس کے مقابلے میں جب یہ ریولوشن ہو گیا تو 17ویں صدی کے آخر میں پھر اسی طرح کا ایک سروے جو تھا اویلیبل ہے، اور وہ بتایا گیا کہ اب لوگوں کا، پڑھے لکھوں کی بات ہے، یعنی بیسیکلی اشرافیہ سمجھ لیں یا وہ لوگ جو کہ فیصلہ کرتے تھے اپنی سوسائٹی کے بارے میں، ان کا خیال یہ ہوگا کہ بھئی یہ دنیا سمجھی جا سکتی ہے اور اس دنیا کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اپنے سائنس کے جو دریافت شدہ اصول وغیرہ ہیں. تو اس میں نیوٹن کا بہت بڑا رول ہے، چونکہ نیوٹن نے بیسیکلی جو کام گلیلیو نے شروع کیا اس کو، گلیلیو کی میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کیپلر نے پھر وہ لاز دریافت کیے میتھمیٹیکل شکل میں، جس سے سیاروں کی گردش کا اور ان کے مقام کا پتہ کیا جا سکتا ہے. مثلا یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے کہ چاند کس دن نکلے گا یا وغیرہ وغیرہ. تو کیپلر نے وہ لا دریافت کر لیے تھے جو کہ ایک میتھمیٹیکل ایکویشن کی شکل میں لکھے ہوئے ہیں، جس سے ہم گزشتہ ہزاروں سال کی اور اگلے ہزاروں سال کی چاند کی پوزیشن ہم، یعنی سائنسداں کم سے کم بتا سکتے ہیں. یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن خیر جو ہے سلسلہ وہ اپنا چل رہا ہے. تو کیپلر نے وہ لا دریافت کر لیے، لیکن ان کی ریزن نہیں پتا. ریزن بتائی سب سے پہلے نیوٹن نے. نیوٹن نے کہا کہ کائنات میں ہر چیز جو ہے، مادہ جو ہے وہ دوسرے مادے کو کشش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں لا آف گریویٹیشن. اور اس نے پھر لاز اپنے بنائے کہ موشن کیسے ہوتا ہے. تو یہ جو بیسیکلی کتاب تھی، اس کی کتاب کا نام ہے پرنسپیا، جس میں بیسیکلی یہ بتایا گیا کہ موشن کس طرح سے ہوتا ہے. اب موشن کی وجہ سے پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ مد و جزر کیسے آتا ہے. موشن سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ اگر توپ کا گولہ داغا جائے تو اس کی ٹریجیکٹری کیا ہوگی وغیرہ وغیرہ. اور یہ ہے کہ بیسیکلی پروجیکٹائل کیسے موو کرتے ہیں. تو اس کی اپلیکیشن جو تھی وہ پھر توپوں میں اور آپ کے نیویگیشن میں اور اس میں بھی ساری ہوئی. تو بیسیکلی نیوٹن جو تھا اس نے ایک یہ کہہ دیا کہ دنیا جو ہے کلاک ورک کی طرح سے ہے، ایک مشین ہے جس کے حصے ہیں اور جو قوانین کے مطابق حرکت کرتے ہیں، اور ان قوانین کو دریافت کر کے دنیا کو سمجھا جا سکتا ہے. اچھا، نیوٹن کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ نیپولین نے فرانس کے ایک بڑے سائنٹسٹ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا دنیا میں کوئی دوسرا نیوٹن پیدا ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ دیر از اونلی ون یونیورس ہز میجسٹی. تو یہ ایک یعنی اس کی بڑائی ہے نیوٹن کی کہ اس نے کس طریقے سے اس کائنات کو دریافت کیا. ڈاکٹر انیس صاحب، آپ اس بات پر اضافہ کرنا چاہتا تھا کہ اس پہ بھی خاصی بحثیں ہوئی ہیں. عام طور پہ یہ کہا جاتا تھا کہ نیوٹن جو ہے وہ پہلا سائنٹسٹ ہے جو کہ ایک انڈسٹریل ریولوشن کا بنیاد اس نے رکھی، چونکہ جو ایک کانفیڈنس انگلش رولنگ کلاسز کو بیسیکلی حاصل ہوا کہ دنیا کو سمجھا جا سکتا ہے اور دنیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کانکر کیا جا سکتا ہے. تو اگر ڈاکٹر صاحب نے پہلے ذکر کیا تھا فرانسس بیکن وغیرہ کا، تو اگر آپ کہیں تو ان کی جو ساری ٹرمینالوجی تھی وہ بھی بیسیکلی تھی کانکر کی، کنٹرول کی، نیچر کی. تو یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے جناب ساری دنیا کے جو تھے وہ اپنے وائجز ہوئے، سفر کیے گئے. سارے کانٹیننٹ جو تھے وہ یورپین وہاں پہنچے. ظاہر بات ہے وہاں کے لوگ تو تھے پہلے، لیکن یورپین پہلے وہاں پہنچے، اور پہلی دفعہ جو تھا وہ پوری ایک گلوبل
سسٹم جو تھا وہ پہلی دفعہ جس میں ایشیا، یورپ اور افریقہ تو پہلے ملے ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ امریکاز بھی شامل ہو گئے، اور یہ بیسیکلی ماڈرن دنیا کی ابتدا ایک طرح سے لوگ اس سے بھی کرتے ہیں کہ جو کیپٹلزم جو ہے وہ اس کی بنیاد ایک طرح سے جو ہے وہ 15ویں 16ویں صدی سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے یعنی اس کی ایک طرح سے کنسٹرکشن میں یا تعمیر کے اندر نیوٹن کا نظریہ جو ہے اور جو نیوٹن کی میتھڈولوجی جو ہے وہ ایک سپریم رول جو ہے وہ، لیکن جیسا آپ نے کہا فرانسس بیکن نے جو بات کہی تو ایک یہ تھا کہ اس نے یہ بات کہی کہ فطرت پہ یا نیچر پہ علم کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہیے، اور اس میں اس نے اخلاقیات کو بالکل نکال دیا۔ تو جس طریقے سے آپ نیچر پہ کنٹرول کریں، اسی طریقے سے دنیا کی دوسری اقوام پہ بھی آپ کنٹرول کریں اور ان کو اپنا تابع بنائیں۔ تو دیکھا جائے تو کہ امپیریلزم کی بنیاد جو ہے اس کی بنیاد بھی فرانسس بیکن کی یہ لاجک جو ہے وہ بنتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی امپیریلزم اور جو یورپین وائجز جن کا آپ نے ذکر کیا، ان دونوں کے کنیکشن میں ان کے پس منظر میں ایک اور شخصیت کا بھی نام آتا ہے جو کہ چارلز ڈارون، جن کے نظریے ارتقاء نے ہمارے سماج پہ اور یورپین سماج پہ بہت گہرے اثرات چھوڑے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ تھا ارتقاء کا نظریہ، اس سے پہلے تک جو مذہب کا نظریہ تھا وہ تخلیق کا نظریہ تھا، تو دونوں نظریات کے اندر ایک طرح سے یہ تصادم ہوا۔ تو ایک تو تصادم مذہب اور سائنس میں ہوا، اور آج بھی یہ ہے کہ ڈارون کی نظریات کو خود امریکہ کے بہت سے اسکولوں کے اندر نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ دوسری بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈارون نے جو ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ کس طریقے سے ارتقاء ہوا ہے، تو اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ ایسا ہوا ہے کہ وہ نوع جو کہ طاقتور رہی ہیں وہ آگے بڑھی ہیں، جو کمزور تھیں وہ ختم ہوتی چلی گئی ہیں۔ تو اسی بات کو لے کے ہربرٹ اسپینسر نے ایک نظریہ پیش کیا جو سوشل ڈارونزم کہلاتا ہے، کہ اس نے بھی یہ کہا کہ چونکہ مغربی اقوام جو ہیں وہ تہذیبی لحاظ سے برتر ہیں اور دوسری اقوام جو ہیں وہ کمتر ہیں، لہٰذا مطلب کہ ان کا یہ حق ہے کہ ان کے پر وہ کنٹرول کریں، قابو پائیں، ان کے ذرائع کو استعمال کریں۔ چونکہ یہ تھا کہ ان ایشیا افریقہ کے ملکوں کے جو ذرائع تھے، نیچرل ذرائع تھے، ان کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ قومیں متمدن نہیں ہیں، اپنے ذرائع کو استعمال نہیں کر سکتی ہیں، لہٰذا یہ مغربی اقوام کا حق ہے کہ ان پہ قابو بھی پائیں اور ان کے ذرائع کو بھی استعمال کریں۔ تو جو ڈارون کا نظریہ ہے، حالانکہ ڈارون نے خود نے قطعی اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی، لیکن اس کو کس طریقے سے آگے چل کے سماجی طور کے اوپر امپیریلزم نے اس کو استعمال کیا، ایک تو یہ ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ اس نے عقائد کے اوپر بڑی گہری ضرب لگائی ہے، چونکہ کائنات تخلیق کا مطلب یہ تھا کہ کائنات بنی بنائی پیدا ہو گئی ہے، جیسا کہ ہمیں مذہبی الہامی کتابوں کے اندر ملتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ کائنات تخلیق نہیں ہوئی ہے بلکہ ارتقاء پذیر ہوئی ہے، اور یہ ارتقاء کا نظریہ جو ہے میرا خیال سے یہ بڑا اہم ہے، چونکہ جب ہم اسی نظریے کی بنیاد پہ دنیا کی تہذیبوں کو دیکھتے ہیں اور انسان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، اس ارتقاء کو، تو ہم اس کو پھر بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس کو ہم مختلف مرحلوں میں مختلف اسٹیجز کے اندر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اور بہتر طریقے سے ہم اس کا جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ڈارون نے نہ صرف یہ کہ مذہب کے اوپر اثر ڈالا ہے، بلکہ خود اس نے جو سماجی نظریات ہیں ان کو بھی متاثر کیا ہے۔ اچھا، میرا جو ایک اگلا سوال ہے جو اسی سے پیدا ہوتا ہے وہ آپ دونوں اصحاب کے لیے ہے، کیا سائنس اور مذہب میں کوئی تصادم ہے؟ اگر تصادم ہے اور ٹکراؤ ہے تو کیا اس کا کوئی حل بھی موجود ہے؟ دیکھیں نا، مذہب کی بنیاد تو عقیدے پہ ہوتی ہے، اور عقیدے کا میں کسی قسم کی کوئی یعنی دلیل جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، جبکہ سائنس کی بنیاد عقیدے پہ نہیں بلکہ تجربات کے اوپر ہوتی ہے، دلیل کے اوپر ہوتی ہے۔ اور دوسرا، جیسا کہ انیس عالم صاحب نے کہا کہ سائنس کے اندر نظریات بدلتے رہتے ہیں، تجربات کی بنیاد کے اوپر یعنی بات آگے بڑھتی رہتی ہے، پرانے نظریات رد ہوتے رہتے ہیں، نئے بنتے رہتے ہیں۔ مذہب کے اندر ایسا نہیں ہے، مذہب میں عقیدہ ہے، اس کے اوپر آپ کا یقین ہے، اور یعنی جس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ ٹروتھ جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے سائنس اور مذہب کے اندر ایک تضاد ضرور پیدا ہو جاتا ہے، اگرچہ اب بہت سے مذاہب کے لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے سائنس اور مذہب کو آپس میں ملایا جائے۔
اس بات کی ضرور کوشش ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، چونکہ دونوں کے اندر بہت فرق ہے۔ ڈاکٹر سنیل صاحب، یہی سوال آپ سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فزسٹ خود جو غالباً تھامس کوہن کی جو کتاب ہے دی اسٹرکچر آف سائنٹفک ریولوشن، اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ جو سائنس ہے وہ بھی ایک عقیدہ بن جاتی ہے۔ جیسے آپ نے اس سے پہلے کہا کہ ایرسٹوٹل کے زمانے کی جو سائنس تھی وہ گلیلیو کے زمانے تک ایک عقیدہ بن چکی تھی، اسی طرح جو ماڈرن سائنس کے اندر بھی جو ایک پیراڈائم ہوتا ہے بقول تھامس کوہن کے، وہ بھی ایک عقائد کا ایک جال بچھا دیتا ہے، اور کوئی بھی جو سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ اس پیراڈائم سے باہر نہیں سوچتا۔ نیوٹینین فزکس جیسا کہ خود ایک عقیدہ تھی، ایک پیراڈائم تھی، جب تک کہ وہ اس کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سائنس بھی ایک طرح کا مذہب بن جاتی ہے کچھ لوگوں کے لیے؟ میرے خیال تھوڑی سی یہاں پر کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ سائنس جو ہے ایک وقت میں ایک حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک نظریہ جو ہے وہ وضع کیا جاتا ہے۔ جب نئے حقائق ڈسکور ہو جائیں تو وہ نظریہ جو ہے وہ نفی نہیں ہوتا، اس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو نیا پیراڈائم تو آ جاتے ہیں، لیکن وہ پرانے پیراڈائمز کو وہ اس کے اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ مثلا